آپ کو عمران خان صاحب کے وہ بیان تو یاد ہوں گے، بہت مرتبہ چلائے جا چکے ہیں، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ کتنا برا لگے گا بطور وزیر اعظم لوگوں کا منتخب شخص جو ہے وہ جا کر اور دوسرے ممالک سے وہ بھیک مانگتا پھرے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ کبھی امید نہ رکھنا کہ اگر عمران خان کا آپ کا پرائم منسٹر ہو تو بھاگا پھرے دنیا میں پیسے مانگتے ہوئے، میں خودکشی کر لوں گا بجائے پیسے مانگوں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں رہا دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر جس سے ہم نے پیسے نہ لیے ہوں. دنیا میں کوئی ایسا مالیاتی ادارہ نہیں رہا جس سے ہم نے ڈیل کر کے پیسے نہ لیے ہوں. ہم تو ویکسین بھی مانگ تانگ کے لینے کو اب فخر سمجھتے ہیں اور پیسے اس کے لیے ہم ایلوکیٹ نہیں کرتے. تو یہ کہتے ہوئے کہ IMF کے ساتھ میں نے معاہدہ نہیں کرنا، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، پاکستان بہت بڑا ملک ہے، اللہ نے اس کو بڑے خزانے دیے ہیں، وہ تمام باتیں آپ کو یاد ہوں گی. اس کے بعد پھر IMF کے پاس ایسے گئے کہ اس سے پہلے کسی حکومت کو ایسا جانا نصیب نہیں ہوا. باقاعدہ اپنا فائنانس منسٹر ہی تبدیل کر دیا، تمام ٹیم ہی تبدیل کر دی. بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے کہنے کے اوپر اسٹیٹ بینک کا گورنر بدل دیا، FBR کے اندر ریفارمز لے آئے، فائنانس سیکٹری اگر آپ دیکھیں اور فائنانس منسٹر تو ماشاءاللہ ابھی تک 4 یہ تبدیل کر چکے ہیں، اور سیکٹریز بھی تقریباً اتنے ہی یا اس سے زیادہ. اب IMF کے پاس جب آپ چلے گئے تو پھر ہم نے یہ سننا شروع کیا کہ IMF کے پاس اس وجہ سے ہمیں جانا پڑا کہ بہت ضروری ریفارمز کرنی ہے. یہ IMF کے پروگرام کے ذریعے ہم ملک کو اتنا زبردست بنیاد فراہم کر دیں گے، تھوڑے دن کی تکلیف ہوگی، کچھ عرصہ برداشت کریں. اور تکلیف بہت تکلیف تھی. بجلی کے بل آسمان سے باتیں کر رہے تھے، مہنگائی کنٹرول میں نہیں تھی، نوکریاں لوگوں کی ویسے جا رہی تھیں، اور اوپر سے آ گیا کووڈ. پھر ہم نے یہ کہنا شروع کیا کہ IMF کے پاس دوبارہ جاتے ہیں، اور پہلے پروگرام لینے کے لیے ان کا ہم نے منت ترلا کیا، تمام ٹیم کو تبدیل کیا، اور اب پروگرام کو وقتی طور پر کووڈ کی وجہ سے سسپینڈ کرنے کے لیے منت ترلا کیا. تو 2 سال کے اندر ہم نے IMF کے 2 قسم کے ترلے کیے. پہلے یہ نعرے لگا رہے تھے کہ خودکشی کر لوں گا، پھر لائن لگا کے ان کے پاس گئے، اور اس کے بعد دوبارہ لائن لگا کے ان کے پاس گئے کہ پروگرام آپ پلیز سسپینڈ کر دیں. اب ہم نے چونکہ سیاست کے دور کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اور الیکشنز ہمیں قریب نظر آ رہے ہیں، تو اب ہم نے IMF کے پروگرام کے ذریعے جتنی تھوڑی سی سہولت اپنے لیے مہیا کی تھی اس کو ہم نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اور وہ تمام پروگرام جس کو لینے کے لیے ہم نے پاپڑ بیلے، جس کو سسپینڈ کروانے کے لیے ہم نے پاپڑ بیلے، اب دوبارہ سے آپ کو اس کا معاملہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. خبروں کے مطابق جو چھٹا ریویو ہے IMF کے ساتھ بات چیت کا، جب IMF کوئی پروگرام دیتا ہے نا تو اس کے بعد وہ باقاعدہ آپ سمجھیں کہ مانیٹرنگ سیل والی جو میٹنگز ہوتی ہیں نا وہ کرتا ہے. وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہر ایک نقطے کے اوپر کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی لکھت پڑھت دیکھتا ہے، جو اس نے ہدف دیے ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے وہ امپلیمنٹ کیے یا نہیں کیے. بالکل جس طرح استاد کسی شرارتی بچے کی کاپی چیک کرتا ہے کہ اس نے ہوم ورک کیا یا نہیں کیا، اس طرح IMF کے بندے بیٹھ کر آپ سے جواب طلبی کرتے ہیں. اور جب وہ اس لسٹ سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر بورڈ کے ذریعے اگلی قسط کا باقاعدہ اجرا کرتے ہیں. تو کووڈ کی وجہ سے کچھ یہ ریویو میٹنگز نہیں ہو پائیں، مارچ کے اندر وہ میٹنگز اکٹھی کر دی گئی تھیں. اب میٹنگ ہونی تھی جون کے اندر، جس کے بعد اگلی قسط کا اجرا ہونا تھا. ہمارا خیال تھا کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا اور IMF کی تمام کنڈیشنلٹیز ہم نے مان لی ہیں، لیکن ایگریمنٹ خبروں کے مطابق نہ ہو پایا، اور IMF کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ سپٹمبر تک مؤخر کر دی گئی ہے. حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں کوئی انہونی نہیں ہے، یہ کووڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور IMF جو ہے وہ اس کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے. اور 6 بلین کا جو پروگرام ہے اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے، لیکن جو آزاد رپورٹنگ کرنے والے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ میجر ڈس ایگریمنٹس کے اوپر ہوا، کیونکہ حکومت نے وہ بڑے بڑے وعدے جو IMF کے ساتھ کیے تھے ان پر بھی ایک یو ٹرن لیا، اور وہ وعدے بھی پورے نہیں کیے. ان کا تعلق آپ کا جو انرجی سیکٹر ہے اس کی ریفارم سے ہے، ان کا تعلق بجلی کی قیمتیں بڑھانے سے ہے، ان کا تعلق اور بہت سارے اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، ٹیکس کی کلیکشن ہے جس کے باقاعدہ اہداف دیے گئے تھے، اور 3-4 معاملات ہیں جس کے اوپر حکومت نے اہداف پورے نہیں کیے، کیونکہ حکومت کے پاس کوئی پالیسی ڈائریکشن نہیں ہے. وقتی طور پر جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو کامیابیوں کے ڈھول بجانے لگ جاتے ہیں، جب حالات خراب ہوتے ہیں دوبارہ IMF کے پاس چلے جاتے ہیں. تو IMF نے اس وجہ سے سپٹمبر تک اس ریویو کو مؤخر کر دیا. اب حکومت کا آپ مخمصہ دیکھیے، ایک طرف تو بہت بڑا یو ٹرن یہ تھا کہ ہم نے IMF کے پاس جانا جو ہے اس سے بہتر خودکشی ہے.
وہ خودکشی کی، ایک مرتبہ نہیں کی، 2 مرتبہ کی، ایک مرتبہ پروگرام لینے کے لیے کی ہے، دوسری مرتبہ پروگرام کو سسپینڈ کروانے کے لیے کی، اور اب اسی IMF کو بھی عوام کی طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ ہم دراصل سپٹمبر کے اندر جا کر آپ کے تمام ٹارگٹس جو ہیں پورے کریں گے۔ ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے جو پاپڑ بیلنے ہیں، وہ پاپڑ کیا بیلنے ہیں؟ بنیادی طور پر عوام کی کمر توڑنی ہے۔ ہم نے خرچے تو اپنے کم کرنے نہیں، اس بجٹ کے ذریعے ہم نے جس ادارے نے اپنے لیے جو پیسے لینے تھے وہ تو پیسے ایلوکیٹ کروا دیے، تو اب تو بجٹ تو بن گیا ہے، اب اس کے فریم ورک سے تو آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر کہیں پر خرچے کم کرنے کے لیے آپ نے کلہاڑی چلانی ہوگی تو ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہیں، جو وہ فنڈز ہیں جو صوبوں کے پاس جانے ہیں، صوبوں کے فنڈز کے اوپر آپ ڈنڈی ماریں گے اور اپنی کتابوں کو پورا کر کے IMF کے پاس سپٹمبر میں جائیں گے۔ صرف IMF کا معاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسرے جو ادارے ہیں، مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک کے ذریعے آپ کو پیسے آتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے آپ کو پیسے آتے ہیں، وہ معاملہ بھی خبروں کے مطابق ابھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ حکومت اس پر بھی اتفاق نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ ورلڈ بینک نے ابھی فنڈ جو ہیں وہ ریلیز کیے ہیں، لیکن اپوزیشن کی طرف سے اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کے نمائندگان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 600 بلین کا جو لون ہے اس کے اوپر بھی اب سوالیہ نشان ہے، کیونکہ IMF نے پاکستان کے اندر جو حالات بنے ہیں اس کے اوپر حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے۔ یہ اکنامک مینجمنٹ ہے، یہ اکنامک مینجمنٹ ہے ایک ایسی ریاست کی جو نیوکلیر ریاست ہے، یہ اکنامک مینجمنٹ ہے ایک ایسی حکومت کی جو کہتے ہوئے آئی تھی کہ ہمارے پاس بہترین ٹیم موجود ہے، یہ اکنامک مینجمنٹ ہے ایک ایسے پاکستان کے سیاسی نظام کی جس کو بنایا گیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان اس وقت اکنامک ہٹ مین کے نرغے میں آ گیا ہے اور پاکستان کی اکنامک سوورنٹی جو ہے وہ بازار میں بک رہی ہے، اور اگر یہ بری حکومتیں ماضی کی یہ کام کرتی رہیں تو پاکستان نیلام ہو جائے گا اور پاکستان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ تو ہم نے اس تجربے کے بعد یہ دیکھا، ایک تو جو معیشت 5.8% پر جاری تھی وہ منفی کے اندر چلی گئی، اور اس کے بعد اب ہم 3 سال کے بعد 3.94% وہ ہدف GDP گروتھ کا جس کے اوپر تمام لوگوں نے سوالیہ نشان لگائے ہوئے ہیں اس کو بتا کر اور اس کو بنا کر بغلے میں جاتے پھر رہے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ انقلاب لے کے آیا، دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل لینڈنگ انسٹیٹیوشن سے ہم نے بات چیت کر کے ایسے پروگرام لیے جن کو نہ ہم اب نگل سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کو اگل سکتے ہیں، اور پھر ان پروگرام سے بھی ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے بھی کنسیشنز مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ مینجمنٹ تھی، یہ وہ سیاسی تجربہ تھا جس کے ذریعے ہم نے پاکستان کی قسمت بدلنی تھی۔ تو اس وقت وہ تمام پروگرام جس کے لیے ہم نے فائنانس منسٹر بدلے، جس کے لیے ہم نے ٹیمیں بدلیں، اس کا جو ریویو ہے سپٹمبر میں چلا گیا ہے۔ اس سے منسلک جتنی آپ کو امداد ملنی تھی وہ اس وقت ہوا میں معلق ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ابھی بھی ہم بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ حکومت کے اندر خانے کی خبر میں آپ کو بتا دوں، ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہم امریکہ کے ساتھ افغانستان کے اوپر نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو IMF کو ڈیل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ امریکہ کو ہماری ضرورت ہے افغانستان کے اندر، تو ہم امریکہ کو کہہ دیں گے، وہ IMF کو کہہ دے گا اور ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، IMF اعتراض نہیں کرے گا۔ اس کے اندر بہت سارے خطرات ہیں، امریکی بھولے ہوں گے، اتنے بھولے نہیں ہیں کہ اس مرتبہ IMF کے ذریعے پاکستان کو سہولیات مہیا کرتے رہیں۔ وہ بہت ٹف نیگوشیشنز کر رہے ہیں، وہ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں، کس قسم کی بات چیت کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو STH میں کل بتاؤں گا کہ امریکہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، لیکن فی الحال آپ کے لیے جانا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ تمام کی تمام کوشش، وہ تمام کے تمام کاوش، وہ تمام کے تمام وعدے جو پہلے کیے گئے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، اس کے اوپر یو ٹرن لیا گیا، اور جب IMF کے پاس گئے تو ان کو بھی ہم پورا نہیں کر پائے۔ اس کو کہتے ہیں اکنامک مینجمنٹ، اس کو کہتے ہیں عظیم انقلاب۔